ایٹ لیسٹ پروٹیکشن جینے کا حق یہ ہر انسان کا حق ہے، تو انسان ہونے کے ناطے ہمیں یہ حق چاہیے۔ تقریباً 2015 سے لے کر 2026 تک کا خیبر پختونخوا میں 174 خواجہ سراؤں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ جب ایکویٹل کی ریشو زیادہ ہو تو جرائم کی ریشو زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگ انکرج ہوں گے کہ ویسی بے عدالتوں سے سزا نہیں ملتی تو لوگ جرائم بھی کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ ایف آئی آر لانچ ہی نہیں کرتے، اپلیکیشن ہوتی ہے، اپلیکیشن کے بعد جب شور شرابہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس میں خواجہ سراؤں کو قتل کیے جانے والے ملزمان رہا ہو گئے ہیں۔ یہ جو ہمارا کرمنل سسٹم ہے یہ شروع پولیس سے ہوتا ہے اور اختتام بھی پولیس پر ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ بی بی اے لے لیتے ہیں، ان کی جب بی بی اے ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بیل بیفور اریسٹ تو پولیس ان کو اریسٹ نہیں کر پاتی۔ یہ ٹرانسجنڈر بہت سے کیسز میں کمپرومائز کر جاتے ہیں اور وہ اپنی بے وسی اور بے کسی کی وجہ سے، کیونکہ ان کا کوئی ہوتا نہیں کہ کیسز پیروی کرے۔ السلام علیکم ناظرین، ایکسپریس ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں احتشام خان۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں اس وقت دہشت گردی کی سب سے زیادہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی اس صوبے میں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ 2015 سے لے کر 2026 تک کا خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ خواجہ سراؤں کو قتل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جن میں 80% کیسز پشاور میں رونما ہوئے ہیں۔ تقریباً 2015 سے لے کر 2026 تک کا خیبر پختونخوا میں 174 خواجہ سراؤں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان تمام کیسز میں ملزمان کی گرفتاری کے بعد ابھی تک صرف ایک ملزم کو سزا ہو چکی ہے، اور یہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس میں خواجہ سراؤں کو قتل کیے جانے والے ملزمان رہا ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ماہی گل ہے اور میں ایک ٹرانسجنڈر رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں۔ پشاور میں جو یہ بڑھتے ہوئے مظالم ہیں، خواجہ سراؤں پر تشدد کے واقعات اور جو کلنگ کے واقعات ہیں، اس میں دن بدن اضافہ جو ہو رہا ہے، اس کی جو مین ریزن مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے عدم برداشت۔ ایک تو لوگوں میں جو ہے وہ برداشت نہیں رہی، کچھ جو ہے وہ خواجہ سراؤں کی اپنی بھی مسٹیکس ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں یا دعا سلام بناتے ہیں تو اس وقت وہ دیکھتے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ آنر کلنگز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ پیرنٹس جو ہے، فیملی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے۔ جہاں تک بات آتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں، تو پہلے تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ ایف آئی آر لانچ ہی نہیں کرتے، اپلیکیشن ہوتی ہے، اپلیکیشن کے بعد جب شور شرابہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ایک دو خواجہ سراؤں کو جو چمکنی میں جو ہے وہ شوٹ کیا گیا، اس کا بھی اگر دیکھا جائے ریزن یہی تھا، دوستی کی بہاف پہ جو ہے وہ ان کا مرڈر ہوا۔ سننے میں یہی کیسز بار بار سامنے آتے ہیں کہ ریلیشنز کے بہاف پہ، آنر کلنگ کے بہاف پہ، بھتہ خوری کے بہاف پہ جو ہے ان کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ پولیس جہاں تک کوآپریٹ کرتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ کتنا کوآپریشن ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ ملزموں کو سزا کیوں نہیں ملتی، اس کی سب سے بڑی چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ جرگہ سسٹم ہے، روغہ سسٹم ہے۔ کیس چلتا ہے، پہلے تو وہ بی بی اے لے لیتے ہیں، ان کی جب بی بی اے ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بیل بیفور اریسٹ تو پولیس ان کو اریسٹ نہیں کر پاتی۔ جب وہ اریسٹ ہوتے ہیں، عدالت میں پیش ہوتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ خواجہ سراؤں کے جو گرو ہوتے ہیں ان کی فیملی پر جو ہے وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ روغہ کریں۔ اوبیسلی فیملیز جو ہوتی ہیں وہ اتنی ولنگ نہیں ہوتی کہ وہ کیس کو آگے لے کے چلیں یا اس کی ہیئرنگس پہ آ سکیں، تو وہ جو ہے وہ بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لیگل پہلو ہیں، تفتیش کیوں کمزور ہوتی ہے، خواجہ سرا کیسز کو فالو نہیں کرتے، یا کون کون سی جگہوں پہ ایف آئی آرز میں کمزوریاں نظر آتی ہیں، اس حوالے سے ہم لیگل ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ایکویٹل کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جب ایکویٹل کی ریشو زیادہ ہو تو جرائم کی ریشو زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگ انکرج ہوں گے کہ ویسی بے عدالتوں سے سزا نہیں ملتی تو لوگ جرائم بھی کرتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں عدالت کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا کرمنل سسٹم ہے یہ شروع پولیس سے ہوتا ہے اور اختتام بھی پولیس پر ہوتا ہے، لیکن جو واحد وجہ ہے ٹرانسجنڈر کے کیس میں اسپیشلی، کیونکہ وہ بیچارے تو اپنے کیس کی فالو اپ کر نہیں سکتے۔ باقی کیسز میں جو لوگ ان کی قتل مقاتلہ کی دشمنی ہوتی ہے یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو باقاعدہ انویسٹیگیشن آفیسر سے ملتے ہیں، پازیٹیو سینس میں یا نگیٹو سینس میں، لیکن ملتے ہیں۔ وہ اپنی کیسز کی پیروی کرتے، سپرویژن کرتے، مانیٹرنگ کرتے۔ یہ بیچارے تو پہلے تانا کلچر سے ڈرتے، وہاں نہیں آ سکتے۔ اس طرح
فیملی والوں نے تو ان کو آلریڈی گھروں سے نکالا ہوتا ہے، تو ان کی سپورٹ کا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ ان کی 10-20 روپے دے یا ان کی ہمت کرے دلا دے ان کو یا لیگل پروٹیکشن دے۔ اور دوسری مین وجہ ایکویٹل کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر بہت سے کیسز میں کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور وہ اپنی بے وسی اور بے کسی کی وجہ سے، کیونکہ ان کا کوئی ہوتا نہیں کہ کیسز پیروی کرے۔ حکومت کو چاہیے یا این جی او کو چاہیے کہ ان کے لیے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پر کوئی لیگل ایک ٹیم مقرر کرے کہ کیسز کے ڈے 1 سے لے کر اینڈ تک ان کی مفت ان کی قانونی جو سہولت ہے وہ فراہم کرے۔ قدرتی بلٹ ان لوگوں میں جو ہوتی ہے کہ لوگوں کی ہے انکلینیشن ٹورڈ ٹرانسجنڈر ہوتی ہے، ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، کیونکہ اس صوبے کی بنسبت باقی صوبے میں اتنی نہیں ہے، بلوچستان میں بھی اتنی نہیں، پنجاب میں بھی نہیں۔ تو ایک تو یہ ہمارا جو آب و ہوا اس طرح ہے کہ ٹرانسجنڈر کے ساتھ لوگ دوستی کرتے ہیں، یہ بھی کچھ طور پر غلط کرتے ہیں کہ بہت سے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں جتنی بھی ٹرانسجنڈر قتل ہوئی یا ان پر تشدد ہوا، تو اکثر جب جو ایکیوز پارٹی ہے ان سے ہم سنتے تو وہ کہتے کہ ہم نے اپنا تمام جمع پونجی لاکھوں کروڑوں روپے ان کی دوستی پر خرچ کی۔ تو تقریباً 70% کیسز ایسے ہیں کہ یہ جو قتل ہوتے ہیں ٹرانسجنڈر کی، یہ صرف ان کی وہی دوست کرتے ہیں جو کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی باہر ممالک میں انہوں نے مزدوری کی ہوتی ہے یا کچھ زمینی وغیرہ فروخت کر کے ان پر خرچے کرتے ہیں، ان کے لیے فلیٹ کمرے لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، کپڑے وغیرہ سب کچھ لیتے ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ میں بے وفائی کہوں گا کہ ان کے ساتھ کر کے وہ دوسری سائٹ پر چلے جاتے یا کسی اور سے دوستی کرتے، تو اس وجہ سے زیادہ قتل ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے لیگل قوانین کے حوالے سے، خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے جو باتیں سنی، عالمی اداروں کی خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں پر تشدد کے حوالے سے بھی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں کو رہائش کے مسائل ہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو ہسپتالوں میں جو بیسک رائٹس ہیں وہ نہیں مل رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا حکومت نے بھی جو خواجہ سراؤں کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ بھی ابھی تک پورے نہیں کیے گئے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ کہا گیا تھا کہ خواجہ سراؤں کو ہسپتالوں میں علیحدہ بستر دیا جائے گا، علیحدہ بیڈ ان کے لیے مختص کیا جائے گا، لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا۔ صوبائی حکومت نے خواجہ سراؤں کے لیے انڈونمنٹ فنڈ کی منظوری دی تھی، لیکن وہ بھی ابھی تک خواجہ سراؤں کو نہیں مل سکا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواجہ سراؤں خیبر پختونخوا کے سرکاری اداروں میں ملازمتوں کے لیے گزشتہ 15 سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو گزشتہ کئی اسمبلیوں میں اٹھایا گیا، لیکن تمام چیزیں جو ہے، تمام جو خواجہ سراؤں کی اپیلیں ہیں وہ صرف اور صرف اعلانات تک محدود ہیں، اور یوں خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں کے قتل سے لے کر ان کے ساتھ ہونے والے مظالم سے لے کر ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں دیے جا رہے۔